حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کتابوں میں جو تعلیمات عطا فرمائی، ان میں ایک جگہ پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صرف 2 لفظ آپ نے ایک جگہ پہ لکھے، آپ فرماتے ہیں ارد بالدون، بس 2 لفظ، فتول غیب کے ایک مقالے، ارد بالدون، اس کا مطلب ہے تھوڑے پہ راضی ہو جا، بس۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے، صوفی بننا ہو تو یہ بنیادی نقطہ ہے، ارد بالدون، تھوڑے پہ راضی ہو جا۔ اب ہم تھوڑا یا زیادہ سمجھتے ہیں دولت کو، نہیں، تھوڑی دولت پہ بھی راضی ہوگا، اور ارد بالدون، تھوڑے پہ راضی ہوگا۔ لفظ دولت آپ نے نہیں بولا، اس میں دولت بھی آتی ہے، اس میں ولایت بھی آتی ہے۔ جتنا تجھے مل چکا ہے اس پہ راضی ہو جا، راضی رہنا اصل ولایت ہے۔ ولایت کے حصول پر اور بڑی توجہ رکھنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ولایت کے حصول کے لیے جب کھڑکیاں کھلتی ہیں، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ سارا کچھ ولی بننے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات جب بیچ میں آ گئی تو حجاب بن گیا۔ ارد بالدون کا یہ مطلب ہے، ولی بننے کے لیے سر مارنا، ذکر کرنا، لطائف چلانا، یہ لطائف چلانا اچھی بات ہے، اللہ اللہ میں سر مارنا اچھی بات ہے، میں اس پر تو تنقید نہیں کر رہا، قلب کا جاری ہونا ثابت ہے شرع، اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جب یہ ذہن میں آ گئی بات کہ اس سے میں بنوں گا کیا، تو اسی وقت حجاب بن گیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک ولی جنگل میں بیٹھا اپنے رب سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ایک طالب علم ان کو ملنے کے لیے گیا۔ طالب علم کو دور سے اس ولی نے دیکھا کہ طالب علم آ رہا ہے، تو اس کے دل کے خطرات کو بھانپ لیا، یہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے اور یہ ولایت کا شوق رکھتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے اڈاری مار کے اوپر جا کے تو خود وہ درخت کی ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گیا، پنجابی میں ٹان کہتے ہیں، اڈاری ماری اور درخت کے ٹان پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ طالب علم قریب آیا نا، تو اس کو دیکھ کے کہنے لگے تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو، یہ جو میں نے اڈاری ماری؟ اس نے کہا جی حضور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اسی لیے تم میرے جیسا نہیں بن سکتے، کیونکہ تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو۔ میں نے یہ بننے کے لیے یہ نہیں کیا تھا، میں نے اپنے رب کو منایا ہے، یہ آٹومیٹک مجھے مل گیا۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ یہ ارد بالدون، تھوڑے پہ راضی ہو جا۔ لاہور کے ایک صوفی گزرے، ان کا ایک قول میں آپ کو سنانے لگا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے جملے وہ لکھنے کے عادی تھے۔ وہ لکھتے ہیں خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو۔ غور ہے جی، خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔ پھر ایک اور بات کر دیں، اگر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اعلان ہو جائے، میں ایک بات فرضی کرنے لگا ہوں، بالفرض اعلان ہو جائے کہ تمہارے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، تم عبادت کرو یا نہ کرو، ذکر کرو یا نہ کرو، مراقبہ کرو یا نہ کرو، محنت کرو یا نہ کرو، بہرحال میں مالک ہوں، تمہارے لیے جہنم ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو سوچیں کہ غالب بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو گھٹ کیوں کریے پھر۔ ایک تو راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جواب دیا جائے باری تعالیٰ یہ مجھے جہنم بھیجنا یا جنت بھیجنا یہ آپ کی مرضی پر ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کا نام جپتا رہوں، آپ کے در سے نہ ہٹوں، آپ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ عبادت کے حقدار ہو، اور میں خود سجدہ ریز اس لیے ہوتا ہوں کہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، میں تو اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ کا وہ فیصلہ سر پہ بھی قبول ہے، آنکھوں پہ بھی قبول ہے، میں اور کہاں جاؤں، تیرا دروازہ مجھ سے نہیں چھوٹتا، اسے کہتے ہیں رضا۔
فقیر نے ایک نعتیہ کلام لکھا ہے، نام غلام رسول صداواں تے بوہا چھوڑ کے کتھے جاواں. یہی ہے. ہم نے تجھے راضی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہاتھ پیر مارنے ہیں، تیری عبادت کرنی ہے. تجھے منا کے چھوڑنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بلے شاہ او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھاون دے. ہم نے اپنی توڑ نبھانی. آپ آقا ہیں، آپ مالک. یہی بہت ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل پر. یہی بہت ہے. محبوب ساحل پہ کھڑا ہو نا تو عاشق دریا میں ڈوب رہا ہو تو وہ یہ منظر کشی کر رہا ہے. یہی بہت ہے تم دیکھتے ہو ساحل پر، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. کسے مجال ہے کہے مجھ کو دیوانہ، اگر یہ تم نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں. محبوب جو مرضی کہتا تھا. آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کبھی نبیوں کے حق میں، کبھی ولیوں کے حق میں، کبھی حضور نے اپنے صحابہ کے حق میں کوئی ایسے لفظ بول رہے ہیں، کچھ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے حق میں کوئی ایسے لفظ بولے ہیں. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے وہاں پر بولنا. جو یہاں مفتی بنتے ہیں، یہاں گرفت کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں اور اپنے سے قد سے اونچی باتوں پہ جا کر الجھتے ہیں، یہ بے ادبی کے راستے پر. جو وہ مرضی کہتا رہے، اگر یہ تم نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں. دیکھنا کہ وہ کہنے والا کون ہے. جس کسی کو بھی کہہ رہا ہے کہنے والا کون ہے. تو بڑوں کی باتیں چھوٹے ادب میں رہتے ہیں. بالکل آسان سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کھڑکیاں بند نہ کر دے. ایسے سینہ زوری، جذبات اور بعض اوقات کچھ تکبر، یہ چیزیں اس قسم کو باتوں کو سمجھنے میں مانع ہوتی ہیں، یا دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں، نیت میں شک کرنا. عرض یہ کر رہا تھا کہ مالک کا دروازہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. میں اپنے مرشد کریم کی بات کرتا ہوں، حضرت سائیں بادشاہ فقیہ اعظم مفتی محمد قاسم مشوری قدس سر العزیز. آپ ایک دفعہ آپ اپنے جو آستان پاک ہے اس کی بیک سائڈ پہ ایک دروازہ تھا. وہ پرانے زمانے کا دروازہ تھا. وہ جو درخان بڑے محنت سے دروازے بناتے تھے، اس زمانے کا وہ دروازہ تھا. تو اس دروازے سے آپ باہر نکلتے تھے، مسجد کی بیک سائڈ پہ وہ دروازہ تھا. تو اس کے اوپر باہر لکھا ہوا تھا ہمارے پیر بھائیوں نے باب ساقی. وہاں سے آپ زیارت کرواتے تھے. یہ سندھ کی بات ہے، لاڑکانہ. تو آپ وہاں سے تشریف لائے تو ہمارا ایک پیر بھائی تھا، وہ تو آپ کے قدموں پہ گر گیا. حضور میں نے بڑے گناہ کیے، میں گناہ گار ہوں، میں کوئی بڑا، میں یہ کر بیٹھا، میں وہ کر بیٹھا، میں مارا گیا، میں لٹ گیا. یہ اس نے تو دہائی مچا دی. ہمارے مرشد کریم کو اس نے پریشان کر دیا. اب وہ قدموں سے نہیں اٹھ رہا. سائیں فرماتے تھے کہ اس کو اٹھاؤ میرے قدموں سے. ہمارے پیر بھائیوں نے اس کو پکڑ کے کھڑا کیا. آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا. تو اس کا جو اظہار تھا نا اپنے گناہ گار ہونے کا، پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھا تھا. تو آپ نے اس کو ایک لفظ بولا اور آپ اندر چلے گئے. لفظ کیا بولا وہ آپ کو سنانے لگا. لفظ بول کے آپ اندر چلے گئے. وہ لفظ کیا تھا؟ فرمایا در مت چھوڑنا. بس اللہ کرے در نہ چھوٹے. نام غلام رسول صداواں بوا چھوڑ کے کتھے جاؤں. اور کہاں جائیں؟ اگر بالفرض اعلان ہو جائے کہ تمہارا نصیب جہنم ہے، پھر بھی رب کا در نہ چھوٹے، رب کا ذکر نہ چھوٹے، رب کی نماز نہ چھوٹے، شریعت کی پابندی نہ چھوٹے، تب تمہارا نفس مرا ہوا ہے. نہیں تو ابھی تک خواہشات تمہارے اندر موجود ہیں. بتا یہ رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں جو تعلیمات دی ہیں، ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بھی خواہش ہے تم فنا کے دروازے پر رہو گے. اور ارد بدون سے بات چلی تھی. آپ نے فرمایا کہ تھوڑے پر راضی ہو جاؤ. جو اللہ کی دین پہ راضی ہے، نصیب خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہو. ہماری ٹینشنیں کیا ہیں؟ خواہش کی وجہ سے. اگر خواہشات ہم دل سے نکال دیں، بلڈ پریشر ٹھیک، ٹینشن ختم، شوگر ٹھیک. جو کچھ اس نے دیا ہوا یہ بہت ہے.
لا تنظروا الی ما اعلاکم ولکن انظروا الی ما اسفلکم. اس کی طرف نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، اس کی طرف دیکھو جو تمہارے نیچے ہے. تمہارے سے بھی کمزور، تمہارے سے بھی بدحال لوگ دنیا میں موجود ہیں. اگر تمہارا یہ دیکھنا تمہارا ذہن بن جائے تو تم اللہ کا شکر کرتے رہے. چلو بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ، تو نے تو مجھے آنکھ ناک جسم سلامت دیا ہوا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق دی ہوئی، یہ تھوڑا کرم ہے. میرے استاد تھے طریقت میں، میرے استاد تھے حافظ مختار احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے. تو اپنا واقعہ انہوں نے مجھے سنایا. ان کا ایک بازو کٹا ہوا تھا. مجھے بتانے لگے کہ ایک دفعہ میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا تھا. مجھے انہوں نے نام بھی بتایا اسٹیشن کا، اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں. بتا رہے تھے کہ میں اسٹیشن پہ بیٹھا تھا تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میرے اللہ میری بھی کیا زندگی ہے، شادی میری نہیں ہوئی، اولاد کیسے ہوتی ہے وہ بعد کی بات ہے، بازو میرا کٹا ہوا ہے، میں وضو استنجا کرتے وقت بھی دشواریوں کا سامنا کرتا رہتا ہوں. تو میں اپنے بارے میں اللہ کریم سے شکایت کر رہا تھا. پھر فرمانے لگے کہ جب میں ایسے میں بیٹھا تھا نا تو پلیٹ فارم پر ادھر سے ایک آدمی چڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ کرلے کی طرح گھستا ہوا آگے آ رہا تھا. کہنے لگے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے توبہ کرنا شروع کر دی. یا اللہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی ہے. اور یہ ہوتا ایسا ہی ہے، جو صادق صوفی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تنبیہ فرماتا ہے. جس کو فوراً تنبیہ ہو جائے وہ اللہ کا پیارا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے خواب میں اس کو ڈانٹ پڑ جاتی. تو اللہ کا شکر ادا کرے ہم، جتنا اس نے دیا ہوا ہے کیا بات ہے، بڑا کرم ہے. ہم اس لائق بھی کہاں تھے.